بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 9th کلاس کی اسلامیات پڑھیں گے جو کہ نیو کورس ہے اور اس کا پہلا چپٹر ہے ایمانیات و عبادات۔ ٹھیک ہے، ایمانیات و عبادات میں سب سے پہلے کیا ہے کہ اس سبق میں ہم لوگ اتنا پڑھیں کہ ہم لوگ توحید کا معنی، مفہوم، اس کی فرضیت اور اہمیت ہم لوگ سمجھ سکیں۔ اس کے بعد قرآن و سنت کی روشنی میں توحید کی اقسام، شرک کا معنی، شرک کی بنیادی اقسام، عملی زندگی میں توحید کے اثرات اور شرک کے نقصانات، عقیدہ توحید سے واقفیت حاصل کر کے صرف اللہ پر اپنا ایمان مضبوط کر سکیں، اللہ تعالیٰ کو ایک رب جانتے اور مانتے ہوئے تمام معاملات میں اسی سے رجوع کر سکیں، شرک کی وعید سے آگاہ ہو کر اس دور سے رہنے کی شعوری کوشش کر سکیں۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں سبق کی طرف۔ توحید کا لغوی معنی ایک معنی اور یکتا جاننے کے ہیں، یعنی کہ ایک ہی۔ یکتا کا مطلب بھی ایک ہوتا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات و صفات اور جملہ اوصاف و کمالات میں یکتا اور بے مثل ماننا اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا توحید کہلاتا ہے۔ تمام کائنات اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اسی کے حکم کے مطابق چل رہی ہے۔ کائنات میں اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وہ تمام عیبوں سے پاک اور تمام کمالات کا مالک ہے۔ وہ اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے۔ وہ اپنی ذات و صفات اور افعال میں وحدہ لا شریک لہ ہے۔ اسلامی عقائد میں سب سے پہلے عقیدہ توحید ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام آئے، انہوں نے صرف اللہ تعالیٰ کے واحد و یکتا ہونے کی تبلیغ کی، اور یہاں پر یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص عقیدہ توحید کے بغیر اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیے بغیر دار اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ آگے ہے عقیدہ توحید کی اہمیت۔ قرآن مجید میں عقیدہ توحید پر بہت زور دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی ایک سورت کا نام ہے سورہ اخلاص، اور اس کو التوحید بھی کہتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ سورت ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل هو اللہ احد کا مطلب ہے کہ قل، آپ کہہ دیں، هو اللہ، وہ اللہ، احد ایک ہے، اللہ الصمد، اور اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ عقیدہ توحید کو تمام امور دین پر اہمیت اور اولیت حاصل ہے۔ عقیدہ توحید کے بغیر کوئی عبادت اور عمل قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر اہم ترین حق اس کی وحدانیت پر ایمان رکھنا ہے۔ جو شخص عقیدہ توحید اختیار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائیں گے۔ عقیدہ توحید کی آگے تفصیل میں اس کی اقسام آ رہی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کو ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات میں اکیلا اور یکتا تسلیم کیا جائے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں عقیدہ توحید کی اقسام کی طرف۔ سب سے پہلی ایک قسم کیا ہے؟ توحید ربوبیت۔ یہ ہے کہ انسان اس بات پر ایمان لائے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق اور مالک ہے اور رازق ہے، اس میں کوئی اور اس کا شریک نہیں ہے۔ آگے قرآن پاک کی ایک آیت دے رہے ہیں، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ یہ سورۃ الروم کی آیت ہے، جس کا ترجمہ ہے اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا، پھر اس نے تمہیں رزق عطا فرمایا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تمہیں زندہ فرمائے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی کام بھی کر سکتا ہو؟ وہ اللہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ ہو گئی توحید کی پہلی قسم۔ اب ہم دوسری قسم پڑھتے ہیں، توحید الوہیت۔ اس بات پر ایمان لایا جائے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہیں اور اس کی عبادت میں کوئی اس کا شریک نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا قطعاً جائز نہیں ہے، اور پھر پوری زندگی اللہ کے احکام کے تحت زندگی گزارنا توحید الوہیت ہے۔ آگے قرآن مجید کی آیت فرما رہے ہیں، فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اس کا ترجمہ ہم پڑھیں گے۔ اس کا ترجمہ ہے، جو شخص
اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ توحید اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء اور صفات میں یکتا اور تنہا ماننا توحید اسماء و صفات ہے، یعنی عقیدہ اعتقاد رکھنا جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں کے اعتبار سے واحد اکیلا اور یکتا ہے، اسی طرح اپنے اسماء و صفات اور افعال میں بھی واحد اور یکتا ہے۔ آگے آ جاتی ہے شرک اور اس کی اقسام۔ پہلے ہم نے عقیدہ توحید اور اس کی اقسام پڑھی، اب ہم پڑھیں گے شرک کی تعریف اور اس کی اقسام۔ تعریف کیا ہے کہ جو شخص عقیدہ توحید پر ایمان نہیں رکھتا وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ عقیدہ توحید کا انکار شرک ہے۔ شرک کا لفظی معنی حصہ داری اور ساجی ٹھہرانا، ساجی بھی ساتھی کو کہتے ہیں۔ شریعت کی اسلام میں ربوبیت، الوہیت اور اس کے اسماء و صفات میں کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک اور حصہ دار بنانا شرک کہلاتا ہے۔ سب سے پہلی قسم کیا آ رہی ہے شرک کی؟ ذات میں شرک۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کسی کا ہمسر یعنی اس کے برابر سمجھنا، یا اللہ تعالیٰ کو کسی کی اولاد سمجھنا، یا کسی کو اللہ تعالیٰ کی اولاد سمجھنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی اور کو ماننا یا کسی کو اللہ تعالیٰ کی بیٹی یا بیٹا ماننا اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کہلاتا ہے۔ اور اس کا قرآن پاک کا ارشاد بھی ہے لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ آگے الوہیت میں شرک ہم پڑھتے ہیں دوسری قسم، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک کرنا الوہیت میں شرک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، ترجمہ کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ تیسری قسم کیا ہے شرک کی؟ صفات میں شرک، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی ذات اور شخصیت میں اللہ تعالیٰ جیسی صفات ماننا اور اعتقاد رکھنا صفات میں شرک کہلاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جیسی صفات، اس جیسا علم اور اس جیسی قدرت کسی دوسرے کے لیے سمجھنا یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک آ جاتا ہے۔ آگے اس کی مثال قرآن پاک سے دے رہے ہیں لیس کمثلہ شیء، ترجمہ یعنی کہ اللہ جیسی کوئی شے نہیں۔ تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے اور اس میں جو صفات پائی جاتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ذاتی ہیں، وہ کسی کی عطا کردہ نہیں۔ آگے ہم پڑھتے ہیں عقیدہ توحید کے اثرات، ٹھیک ہے۔ جو شخص عقیدہ توحید کو اختیار کر کے اس پر عمل پیرا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانے سے بچ جاتا ہے، اس کی زندگی پر نہایت خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اب وہ آگے اثرات بتا رہے ہیں کون کون سے اثر ہماری زندگیوں پر مرتب ہوتے ہیں توحید کو ماننے سے، اختیار کرنے سے اور اس پر عمل کرنے سے۔ پہلا اثر کیا ہوتا ہے؟ اس کو ماننے والا شخص غیرت مند اور بہادر ہوتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے تمام قوتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، وہ صرف اور صرف اسی کے سامنے جھکتا ہے اور صرف اسی سے ڈرتا ہے۔ دوسرا کیا اثر ہوتا ہے؟ عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے سے انسان میں عجز و انکسار پیدا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کے بعد جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کرتا ہے، لہٰذا بندے کے لیے تکبر و غرور کی کوئی گنجائش نہیں۔ تیسرا اثر کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والا شخص تنگ نظر نہیں ہوتا، اس کا اس بات پر ایمان ہوتا ہے کہ تمام کائنات کا خالق اور سب کو پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اسی وجہ سے وہ ساری مخلوق کی بھلائی اور بہتری چاہتا ہے۔ چوتھا اثر کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ توحید میں صبر و قناعت، بلند ہمتی اور توکل جیسی صفات پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان مشکل سے مشکل کام اور بڑی سے بڑی تکلیف سے پریشان نہیں ہوتا۔ عقیدہ توحید انسانوں کے درمیان مساوات اور برابری پیدا کرتا ہے اور ذات پات اور دیگر معاشرتی تقسیم سے آزاد کر دیتا ہے۔ عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والا انسان پر امید ہوتا ہے، پرسکون اور اطمینان بخش زندگی گزارتا ہے۔ یہ ہو گیا ہمارا آج کا پہلا سبق عقیدہ توحید۔ اب ہم اس کی مشقی سوالات انشاءاللہ آگے پڑھیں گے اگلی ویڈیو میں، اور اس کے ساتھ انشاءاللہ اس کے نوٹس وغیرہ بھی ہم ڈسکس کریں گے، اور اس کی احادیث وہ الگ سے بنا کر نوٹس اس کے ہم ڈسکس کریں گے۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔